بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میرے سامنے یہ کرونا ویکسین سے متعلق دارالفتہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ کا یہ فتویٰ ہے۔ میں اسی کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں، خاص طور سے ان حضرات کے لیے جو اردو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جو حضرات اردو پڑھ سکتے ہیں ان تک تو یہ پہنچ ہی گیا ہے یا پہنچ جائے گا، لیکن جو حضرات اردو نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اور ریکارڈ کرنے کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ کرونا ویکسین سے متعلق بہت سے حضرات سوالات کر رہے ہیں، اور سوالات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات میڈیا کے اندر آ گئی ہے کہ کرونا ویکسین کے اندر ناپاک چیز ملائی جا رہی ہے، اور پھر بہت سی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ کنٹری کے بارے میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ پورک ہونے کے باوجود وہاں کے علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ اس کے استعمال کی اجازت ہوگی۔ تو لہٰذا جو حضرات سوالات کر رہے ہیں ان کے لیے اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کو، چونکہ یہ معتبر ہے، مستند ہے۔ ابھی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ تو نہیں آیا ہے، دارالعلوم دیوبند کا جب فتویٰ آ جائے گا تو اس کی اشاعت کی جائے گی، اس کو شیئر کیا جائے گا، لیکن ابھی فی الوقت چونکہ یہ فتویٰ آ چکا ہے لہذا اسی کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ پہلے میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس کا خلاصہ بس ہاں، یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو ویکسین وغیرہ کے اندر ناپاکی کی بات ہو رہی ہے تو کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں کہ اس کو موضوع بحث بنایا جائے، اس کو لے کے ڈیبیٹ وغیرہ کیے جائیں، اس لیے کہ پہلے سے اس طرح کی بہت سی دوائیں موجود ہیں جن کے اندر ناپاکی ملائی جاتی ہے، اور ان کے سلسلے میں فتاویٰ پہلے سے موجود ہے۔ تو میں اس کا خلاصہ عرض کر دے رہا ہوں۔ پہلے خلاصہ بس اتنا سا ہے کہ جو ویکسین آئے گی اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ ایک صورت تو یہ ہوگی کہ اس کے اندر کوئی ناپاک چیز نہیں ملی ہوئی ہوگی، تو اگر اس کے اندر کوئی ناپاک چیز نہیں ملی ہوئی ہے تو اس کے استعمال کی اجازت ہوگی، گنجائش ہوگی۔ دوسری شکل یہ ہوگی کہ اس کے اندر کوئی ناپاک چیز ملی ہوئی ہوگی، تو اگر ناپاک چیز ملی ہوئی ہوگی تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو ناپاک چیز ملی ہوئی ہے اس کی ماہیت کو بالکل تبدیل کر دیا گیا ہے یا تبدیل نہیں کیا گیا ہے۔ اگر اس کو بالکل تبدیل کر دیا گیا ہوگا، بالکل اس کو بدل دیا گیا ہوگا، تو تب بھی اس کے استعمال کی اجازت ہوگی، لیکن اگر اس کو نہیں بدلا ہے، وہ کسی نہ کسی درجے کے اندر موجود ہے، تو پھر ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہوگا کہ ایسے حضرات کہ جن کے پاس دوسرا آپشن موجود نہیں ہوگا، دوسری ویکسین یا کوئی دوسری دوا جن سے ان کو فائدہ ہو سکے، ایسی کوئی دوا اگر ان کے پاس موجود نہیں ہوگی، اور ماہر تجربے کار ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں، اسی کا استعمال کرنا ضروری ہے، اگر آپ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کے استعمال کی اجازت ہوگی۔ تو یہ ساری گفتگو کا حاصل ہے۔ اب میں اس فتوے کو پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ اس کے اندر بہت سی مفید باتیں ہیں۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ کرونا ویکسین کے استعمال کے سلسلے میں مسلمانوں میں ایک بے چینی، تردد اور کشمکش کی کیفیت پائی جا رہی ہے۔ مختلف تحریریں اس سلسلے میں گردش کر رہی ہیں، اس لیے اس کے متعلق اسلامی نقطۂ نگاہ کو واضح فرما کر ممنون و مشکور فرمائے۔ جامع لکھا ہے کہ دین اسلام کے 5 مقاصد ہیں جنہیں ہم مقاصد خمسہ کہتے ہیں۔ یہ وہ اہداف ہیں جو شرعی احکام میں ملحوظ رکھے گئے ہیں۔ نمبر 1، انسان کے دین کی حفاظت۔ نمبر 2، انسانی جان کی حفاظت۔ نمبر 3، انسانی عقل کی حفاظت۔ نمبر 4، انسانی نسل کی حفاظت۔ نمبر 5، انسان کے مال کی حفاظت۔ یوں سمجھیے کہ شریعت اسلامیہ میں جتنے بھی احکام ہیں ان کے اندر ان 5 مقاصد و مسالے میں سے کوئی نہ کوئی مقصد و مسئلہ ضرور موجود ہے۔ نمبر 2، بیماری کا علاج کرنا شرعاً فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ مباح اور جائز ہے اور ایک لحاظ سے سنت ہے۔ اگر کوئی شخص علاج نہیں کرواتا اور وہ اسی پر مطمئن ہے تو اسے علاج کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اسے ترغیب دی جائے گی کہ تم اپنا علاج کراؤ، اس لیے کہ علاج کرانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کروایا ہے۔ نمبر 3، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ غذا دوا دونوں میں مسلمان پاکیزہ و حلال اور مباح چیزوں کے استعمال کا مکلف اور پابند ہے۔ حرام چیزیں نہ تو غذاؤں میں استعمال کی جا سکتی ہیں اور نہ دواؤں میں۔ تاہم اگر کوئی شخص اس حالت میں ہو کہ اس کے پاس اپنی غذائی یا دوائی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی حلال و مباح چیز موجود نہ ہو تو بدرجہ مجبوری بقدر ضرورت اسے حرام چیز کے استعمال کی رخصت و گنجائش دی گئی ہے۔ نمبر 4، اگر کسی شخص کو ایسی بیماری لاحق ہو جس کی کوئی جائز و مباح دوا میسر نہ ہو اور دیندار ماہر معالج تجویز کرے کہ فلاں مرض سے صحت حرام چیز ہی میں منحصر ہے، کسی اور طرح شفا نہیں ہو سکتی ہے، تو بدرجہ مجبوری بقدر ضرورت ایسی دوا کا استعمال درست ہے۔ مذکورہ بالا 4 نکات کی روشنی میں بات کہی جا سکتی ہے کہ کرونا ویکسین کے اجزائے ترکیبی یعنی انگریڈینٹس میں اگر کوئی جز حرام نہیں ہے تو احتیاطاً اس کے ٹیکے لگوانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ صحت انسانی کی حفاظت کی خاطر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں۔
اگر کرونا ویکسین کے اجزائے ترکیبی میں کوئی حرام جو شامل ہو اور اس کی اصل ماہیت و حقیقت خصوصی اوصاف جن سے اس شے کی شناخت متعلق ہے کو کسی انسانی فعل کیمیائی یا غیر کیمیائی تدبیر یا کسی انسانی فعل کے بغیر طبی اور ماحولیاتی اثر کے تحت تبدیل کر دیا گیا ہو تو اس حرام جز کا حکم سابق حرمت باقی نہیں رہے گا، یعنی اب اسے حرام نہیں کہا جائے گا۔ لہذا کرونا ویکسین کا ٹیکہ لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اگر کرونا ویکسین کے اجزائے ترکیبی میں کوئی حرام جو شامل ہو اور اس کی اصل ماہیت و حقیقت کو نہ بدلا گیا ہو مگر اس ویکسین اور دوا کے علاوہ اس مرض کی کوئی اور جائز اور مباح ویکسین یا دوا میسر نہ ہو اور دیندار ماہر معالج تجویز کرے کہ اس مرض سے صحت اسی ویکسین میں منحصر ہے، کسی اور طریقے سے شفا نہیں ہو سکتی ہے، تو بدرجہ مجبوری بقدر ضرورت ایسی دوا کا استعمال درست ہوگا۔ امید ہے کہ کرونا ویکسین کے ٹیکے لگوانے کے سلسلے میں امت مسلمہ کا سمجھدار طبقہ ان اہم نکات کو پیش نظر رکھ کر امت مسلمہ کی رہنمائی کرے گا۔ تاہم پورے ملک میں موجود ماہر اطباء، دینی تحریکوں، مسلم تنظیموں، اداروں اور سربراہان ملت پر فرض ہے کہ وہ اپنے اسباب و وسائل و ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے اس ویکسین سے متعلق مثبت و منفی دیگر تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں اور اپنے اطمینان خاطر کے بعد ہی امت مسلمہ کو اس کے استعمال کرنے یا نہ کرنے کا مشورہ دیں، کیونکہ موجودہ غیر یقینی، سازشی، پوری انسانیت بالخصوص امت مسلمہ کے تئیں غیر ہمدردانہ حالات اور رویے اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہمارا کوئی بھی فیصلہ اجتماعی ہو، مکمل فراست ایمانی و بصیرت دینی پر مبنی ہو، تاکہ پوری انسانیت بالخصوص امت مسلمہ کسی بڑے نقصان و خسارے سے دوچار نہ ہو، کہ بر وقت اس کی صحیح رہبری و رہنمائی ہمارا دینی، اخلاقی اور شریف فریضہ ہے۔ نیچے پھر حوالے ذکر کیے گئے ہیں اور اخیر میں حضرت کا نام ہے حضرت مولانا محمد جعفر ملنی رحمانی، خادم التدریس والافتاء، جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ، علی ہند۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔